بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تلاش نیوز کا پروگرام آج کی بات. میں آپ کا میزبان تاج محمد جان. آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جن کا تعلق آئی ٹی کے شعبے سے ہے، اور یہ انتہائی اہم شعبہ ہے. فیاض احمد قریشی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ان سے ہم مختلف سوالات جو ہے نا پوچھیں گے. تو فیاض قریشی صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آئی ٹی کا جو شعبہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے اس دور میں؟ بہت شکریہ تاج محمد جان صاحب، پہلے تو آپ کا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور اپنے چودھری نثار صاحب کا جو ایڈیٹر ہے اور چیف ایڈیٹر خالد نواز صاحب کا، اور بڑی خوشی ہوئی آپ کے اسٹوڈیو میں آ کے. اور سب کا شکریہ جنہوں نے اس پروگرام کو بنانے میں جو ہیلپ کر رہے ہیں. اور تلاش ٹی وی آپ کی اچھی کاوش ہے، اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے. تو آئی ٹی کا جہاں تک آپ نے سوال کیا، آئی ٹی کا جو بڑے ایک اہم شعبہ ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی بزنس ہے، انڈسٹری ہے، وہ آج آئی ٹی کے بغیر نامکمل ہے، ادھوری ہے. مجھے دیکھ لیں کہ اگر آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آئی ٹی بنیادی کردار ادا کرتا ہے. اگر آپ بزنس مین ہیں، اس میں آپ کو آئی ٹی کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. آپ کے ایون آپ کا جو یہ پروگرام ہے یہ بھی آئی ٹی ہی کی نسبت سے کنٹیکٹ ہے، کیونکہ اگر کمپیوٹر نکال دیا جائے تو یہ آن لائن جو ہمارا پروگرام جا رہا ہے، جو لائیو جا رہا ہے، کیمرہ، یہ سب چیزیں کائنڈ آف آئی ٹی ہیں. تو نیٹ ورکنگ، آئی ٹی بیسیکلی نیٹ ورکنگ، ایوری تھنگ از نیٹ ورک. تو یہ جتنا بڑا نیٹ ورک ہوگا اتنے چیزیں آسانی سے ہوں گی. تو آئی ٹی کے بغیر آپ کو سمجھنے کا تصور ہی نہیں ہے کسی چیز کا بھی. اچھا، دنیا آئی ٹی میں بہت آگے جا چکی ہے، اور ہمارا جو ہے نا دیہی علاقوں میں خاص طور پہ پاکستان کی زیادہ تر آبادی جو ہے وہ 60 یا 70% جو ہے وہ ایسے علاقوں میں ہیں جو دور دراز پسماندہ علاقے ہیں. تو وہاں تک ابھی تک پوری طرح جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی یا اس سے متعلقہ جتنے علوم ہیں اور اس میں مہارت ہے، وہ اس حوالے سے لوگوں میں اتنا ابھی شعور نہیں ہے، نوجوانوں میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں انڈیا اور ہمارے پڑوس میں دوسرے، یہ بنگلہ دیش ہو گیا یا دوسرے جو ممالک ہیں ایشیا میں، ان ممالک میں پاکستان آئی ٹی کے حوالے سے کس جگہ پہ کھڑا ہے، اور کیا ہمیں جو نا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی ایٹ پار ان کے برابر آ سکیں؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا سب. اچھا، جہاں تک آئی ٹی کا معاملہ ہے تو آئی ٹی پاکستان میں جو کامن جو معاملہ شروع ہوئے تقریباً سن 2000 سے زیادہ آئی ٹی جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو گیا تھا، اور ہر بندے کے تقریباً ایوری باڈی ایز این کمپیوٹر آن اٹس ڈیسک. تو شہروں میں اگر دیکھا جائے تو شہروں میں تو دیکھیں بہت اچھی گورنمنٹ کی پالیسیز بڑی اچھی تھیں، بڑے تیزی سے آئی ٹی نے ترقی کی ہے. لوگوں نے اس کے سافٹ ویئر انجینئرنگ، ہارڈ ویئر انجینئرنگ، اس میں بہت ساری یونیورسٹیز، جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، ان کا انہوں نے اپنا رول کردار ادا کیا اور لوگوں کو آئی ٹی کی تعلیم دی. اور مگر جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ شہر، گاؤں میں اور رورل ایریاز میں کیا معاملات ہیں، تو رورل ایریاز میں بھی میرے خیال میں اسٹارٹنگ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں لیٹ پہنچی ہوں گی، مگر اب ایسا نہیں ہے. پاکستان جو ہے وہ اس ٹائم میرے خیال میں ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ رورل سے زیادہ آتے ہیں، کیونکہ رورل میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ جس طرح ہمیں ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو اس انفارمیشن ٹیکنالوجی میں مختلف جو شعبے ہیں اس میں مہارت حاصل کرنے کی، تو وہ ان کو سہولیات، ایجوکیشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ ادارے ابھی تک نہ پرائیویٹ سطح پہ کوئی کسی نے ابھی تک ایسا اسٹیپ اٹھایا ہے، اور گورنمنٹ کی جانب سے بھی ابھی تک اس طرح جو نا وہ نہیں ہے. کافی حد تک بات آپ کی ٹھیک ہے، مگر شروع میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا تھا، مگر ابھی حالات بہت چینج ہے، کیونکہ پچھلی حکومتوں نے اور ریسنٹ جو حکومت ہے وہ بڑے کام کیے. انہوں نے ٹیفٹا ادارہ بنا ہے، نیفٹا کے ادارے بنے جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ آپ کو کورسز کرواتے ہیں، اور فری آف کاسٹ انہوں نے کورس کروایا. خصوصاً آپ کو یاد ہوگا 2013 سے لے کر یہ ان اوائل میں بہت کام ہوا. اس میں جتنے بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے وہ دی گئی، نوجوانوں کو فری دی گئی، اور ایون ان کو اسٹیپنڈ بھی دیا گیا منتھلی، تاکہ لوگ بچے جو زیادہ سے زیادہ آئیں، آئی ٹی کے کورسز کریں، گرافکس کے کورس کریں، پروگرامنگ کے کورس کریں، ڈیزائننگ کے کورس کریں، وٹ ایور مقصد ان کو
کافی گورنمنٹ نے تو اس 10 اس سال کے میں آخری باوجود بہت کام کیا ہے. بالکل صحیح ہے. مگر یہ وہ ایک اس میں جو آپ کی جو بات ہے کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا اس کا ہمیں فروٹ نہیں آیا, تو اس میں میرے خیال میں کچھ کمزوریاں ہمارے اینڈ پر بھی ہیں, پبلک کے اینڈ پہ بھی ہے, کچھ کمزوری گورنمنٹ کے اینڈ پہ بھی ہے. کچھ معاملات ایسے رہے کہ کنٹینیوٹی نہیں ہے. آپ مقصد یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان معاملات میں کنٹینیوٹی نہیں رہی. ایسا ہی ہے. کئی چیزوں میں ہوا ہے کہ جیسے ایک بچہ ہے, اس نے داخلہ والدین نے اس کو داخل کرا دیا ہے, اب وہ خود نہیں آتا یا وہ ایبسینٹ ہوتا ہے یا وہ انٹرسٹ نہیں لیتا ہے, یہ ایک الگ میٹر ہے. دوسرا, اگر کوئی جو پلان چل رہا ہے یا جو کوئی پروگرام چل رہا ہے اس کو پورا اویل کرنا چاہیے. اور حکومت بھی ماشاءاللہ حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ وہ پراپر جو ہے پورا ٹائم دے, آپ کو پوری فیسلٹیز دے. تو انہوں نے پوری فیسلٹیز سب دی ہیں اور فری آف کاسٹ کروائے ہیں, اور اس سے بڑا فرق پڑا تھا. بس اگر ہم 15-20 سال پہلے جائیں تو ہمارے حالات جو آئی ٹی میں تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے, مگر اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ ہم کافی بہتر ہیں. خاص طور پہ سافٹ ویئر انڈسٹری ہماری, آپ کو پتہ ہے کہ میرے جہاں تک میری علم میں سال میں ایٹ لیسٹ کئی لاکھ جو بچے ہیں وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھ کر آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو کورسز کر کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں. تو ساری بات ان کو جابس بھی دینی ہے, تو جاب تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو ان امپلائمنٹ جابس, لیکن فیاض صاحب اس کے باوجود پھر بھی حکومت کام کر رہی ہے. اس کے باوجود جو ہمیں باہر سے فیڈ بیک آتی ہے یا خبریں آتی ہیں, انٹرنیشنل جاب مارکیٹ جو ہے وہاں پہ آپ دیکھ لیں طب کا شعبہ ہے, اس میں زراعت ہے, اور میرا نہیں خیال کوئی بھی ایسا شعبہ ہو جو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے بچا ہو. تو انٹرنیشنل جو جاب مارکیٹ ہے وہاں پہ ہمارے نوجوان جو ہیں اتنے نہیں ہیں. یہاں سے زیادہ تر تعداد جو ہے بچوں کی جو باہر جاتے ہیں اوورسیز امپلائمنٹ کے لیے, وہ نان ٹیکنیکل جو جابز ہیں ان کے لیے جا رہے ہیں. تو اس میں کہاں پہ کوئی کمی ہے یا کیا, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل, آپ کا اس سوال کے 2-3 حصے ہیں. اب جو پہلا حصہ تو یہ ہے کہ دیکھیں اس میں 3-4 کلاسز ہیں جو وہ ملک سے باہر جاتے ہیں. ایک ہائی ٹیک انجینئرز جاتے ہیں, ڈاکٹرز جاتے ہیں, اور اس طرح کے حضرات جاتے ہیں جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں. وہ تو اپنے جاتے ہیں جس ڈومین میں جاتے ہیں اس ڈومین میں جا کے وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. سیکنڈ پہ آ جاتے ہیں آپ کے ٹیکنیکل لوگ آتے ہیں, انڈسٹری میں جو جاتے ہیں یا ورکرز جاتے ہیں یا پروفیشنل جاتے ہیں. وہ بھی کافی حد تک اصل میں دیکھیں یہ جو بھی میں نے اداروں کا نام لیا, حکومتوں نے کافی مقصد یہ کہ تھوڑا سا اگر ویل اویئر خود لوگ ہوں اور جس چیز فیلڈ میں وہ جا رہے ہیں, مقصد ایٹ لیسٹ جو ہے نا بیسک کمپیوٹر کورس تو لازمی کر دینا چاہیے کہ یہ ہر صورت ایلیجیبلٹی کے لیے جو جائے گا ورک فورس کے لیے, لیبر کے لیے جا رہا ہے یا ٹیکنیکل کسی بھی کام کے لیے باہر ملک سے باہر جا رہا ہے, تو اس کو بیسک جو کمپیوٹر کی نو ہاؤ ہے وہ لازمی ہونی چاہیے. اس کو کمپیوٹر آپریٹ کرنا آنا چاہیے, اس کو کچھ لینگویجز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, آفس یہ وہ مقصد یہ جتنا بھی اس طرح کے کام کیے جائیں وہ بہت بہتر ہے. اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ایک تو ڈیمانڈ بھی بڑھے گی. آپ کو پتہ ہے ہم دنیا کے 5 بڑا ملک ہے, ہماری یوتھ بھی بہت زیادہ ہے, تو یوتھ زیادہ ہونے کی وجہ سے جتنی ہماری یوتھ اسکلڈ ہوگی اتنی ان کی آگے ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوگی. بالکل. ہاں, جو لیبر کلاس کی جہاں تک بات ہے, لیبر کلاس میں کچھ لوگ ایسے کافی سارے ہیں کہ جو ان ٹیکنیکل جاتے ہیں. ایون دین ابھی جو میں نے بات کی کہ آپ ان پہ بھی یہ لازمی کر دیں کہ آئی ٹی کے کورس ایٹ لیسٹ وہ کر کے جائیں, یہاں سے بیسک آئی ٹی کا کورس کر کے جائیں. اس سے ایک تو ان کی انفارمیشن میں ان کو زیادہ اچھی, ان کو پے بیک بھی اچھا ہوگا, ان کو تنخواہ بھی اچھی ملے گی, ان کو وہاں پہ جگہ بھی جلدی ملے گی. تو اس پہ مزید کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس پہ آپ نے بالکل درست کہا کہ اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے نا جتنا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, جتنا ایجوکیشن اور خاص طور پر ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہمارا آپ کو پتہ ہے سی پیک کے تحت بھی بہت سارے ہمارے چائنا سے بھی معاملات چلتے رہے, تو وہ ہائی ٹیک جو انڈسٹری کے جو ہمارے کورسز ہیں وہ بھی ہمارا MIU ہو گیا ان سے انشاءاللہ, وہ اس پہ بھی کام حکومتیں کر رہی ہیں. صحیح ہے. تو یہ اب ہوتا ہے نمل میں اور اس طرح بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں, وہ بھی آپ کو لینگویج بیریئر بھی ہے, لینگویج کے بھی کورسز کر کے جائیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ جتنا آپ IT سے ریلیٹ ہوں گے, جتنا آپ لینگویجز سیکھیں گے, جتنا مطلب اسکل جتنا بندہ ہوگا اتنا بہتر ہے. تو اس پہ پبلک, پرائیویٹ سیکٹر اور آپ کے NGOs بھی اور نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز اور گورنمنٹ مل کے جتنا اس میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اتنا ہی ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوگا, اتنے ہی اسکلڈ لوگ ملک سے باہر جائیں گے. فیاض صاحب, آپ جو نا ہارڈ ویئر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک شعبہ ہارڈ ویئر, اس میں آپ ڈیل کمپیوٹر انڈسٹری. تو راولپنڈی چیمبر آف کامرس کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے IT کی, اس کے آپ جی اس کے پچھلے 5 سال سے 5 سال سے آپ چیئرمین بھی ہیں. جی.
تو چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے آپ نے آئی ٹی کے فروغ کے لیے کیا خدمات انجام دی ہیں، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے۔ بالکل، بہت شکریہ۔ ایک سب سے اہم جو آپ نے بات کی نا، راولپنڈی چیمبر آف کامرس انڈسٹری، یہ ایک پورا ایک ادارہ ہے۔ جتنا جیسے آپ سب کے علم میں کہ چیمبرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے بزنسز کے لیے کام کرتے ہیں، اور جتنے بھی بزنس ریلیٹڈ ایشوز ہیں یا کوئی ٹیکس کے ایشوز ہیں اس پہ ہی کام کیا جاتا ہے۔ تو راولپنڈی چیمبر آف کامرس ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور پاکستان کے سب سے پرانے چیمبرز میں سے ہے، اور ماشاء اللہ میں تقریباً آلموسٹ 10 سال ہو گئے ان سے منسلک، اور بہت کچھ سیکھا ہے سینئر سے، اپنے لیڈر سے۔ تو اللہ کا شکر ہے، میں جو ہوں آئی ٹی کی انڈسٹری اینڈ کمیونیکیشن کا جو ہے چیئرمین ہوں۔ تو ہم نے اکثر ہمارا تو چیمبر کا پہلا موٹو یہی ہے کہ نیٹ ورکنگ، جتنے بھی بزنس ہیں ان کی جتنی نیٹ ورکنگ ہوگی اتنا ہی زیادہ بزنس فلورش بھی ہوگا۔ تو ہم ہر سیکٹر کے ہم نے چیمبر میں اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، اس اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے۔ چیئرمین اپنے معاملات میں اپنے مقصد کردار ادا کرنے میں آزاد ہوتا ہے۔ وہ جو اپنی جس بزنس یا جس کمیونٹی کا وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا جس چیئرمین ہے، جیسے میں آئی ٹی کا ہوں، تو آئی ٹی میں ہم نے کافی کام کیا اپنے ہمارے صاحب کا ریسنٹلی ہمارے امپورٹ کے ایشوز تھے، امپورٹ کے ایشوز پہ ہم نے بہت ساری اس معاملے میں حکومت سے میٹنگز بھی ہماری ہوتی رہی، ریلیٹڈ منسٹر سے بھی ہمارے معاملات چلتے رہتے ہیں، اکثر میٹنگ ہوتی رہی، اور ہم نے پھر ایشوز اپنے حل کیے۔ تو کمپیوٹر، آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر ایک بیسک چیز ہے، ویسے بھی جتنی پابندیاں امپورٹ پہ ابھی حالیہ جو گورنمنٹ نے پابندی لگائی تھی ڈیو ٹو لیک آف کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس، تو وہ اس میں بھی جو تھا تھوڑا سا کمپیوٹر کی انڈسٹری ہلکا پھلکا مگر بین نہیں کیا تھا، کچھ وہ لگژری آئٹم تھے جن کو بین کیا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں آئی ٹی کا تھوڑا سا جو ایشو آیا تھا وہ یہ تھا کہ ڈالر کے کم ہونے کی وجہ سے تو ہمیں کلیننس میں تھوڑا سا ایشو تھا، تو وہ بھی اللہ کا شکر گورنمنٹ نے لیوی دے دی تھی، اور لیکن آپ کا کیمرہ ہمارے چیمبر بہت اس پہ کام کر رہے ہیں، ہم آزاد ہیں، اور ہم اس چیمبر کے فورم سے ہم نے بہت زیادہ کام کی آئی ٹی کی انڈسٹری کے لیے۔ اچھا، آپ نے کیمرہ ایک بات چیت ہو رہی تھی تو اس میں یہ تھا کہ اگر آئی ٹی سے ریلیٹڈ کوئی کاروبار کرنا چاہے بندہ، جی، تو اس کے لیے بینک کے جو قرضے ہیں ان پہ شرح جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ وہ کافی زیادہ ہے، تو اس میں کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کیا اس میں اقدامات کرنے چاہیے، کیا ریلیف دینا چاہیے؟ اچھا، آپ کا بڑا اہم سوال تھا کہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ کیا ہے۔ دیکھیں، آئی ٹی کی جو انڈسٹری ہے وہ اس میں سب سے جو اہم کوئی بھی بزنس ہے اس کو چلانے کے لیے آپ کو دیکھیں، ایک تو آپ کے کرنسی جو ہے وہ ڈیویلیوشن نہیں، کرنسی آپ کی اسٹیبل ہونی چاہیے، پالیسی جو اکنامک فسکل پالیسی ہے وہ آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس یوتھ بھی زیادہ ہے، آپ کو زیادہ لوگوں کو معاملات چلانے، ان کو کنٹرول کرنا ہے، ان کو جابس دینی ہے، انہوں نے بزنس کرنا ہے، تو آپ جتنا آپ کی کرنسی مضبوط ہوگی اتنی آپ کی اکانومی مضبوط ہوگی۔ دوسرا جو اہم رول ادا کرتا ہے وہ بینکس ادا کرتے ہیں اس معاملے میں۔ تو دیکھیں، انٹرسٹ ریٹ ہمارا پچھلے 7-8 سال پہلے آپ چلے جائیں حکومتوں میں، تو یہ انٹرسٹ ریٹ 5.75 تھا، نہ کہ یہ کم ہوتا تاکہ ہماری اکانومی اور گرو کرتی اس میں ہماری اکانومی، مگر یہ جو پچھلے 3 سال میں 4 سال میں جو دیکھا گیا وہ ٹرینڈ بالکل نیگیٹو ہوا ہے، کہ اس میں آپ کا انٹرسٹ ریٹ اس ٹائم 12 سے 13-14% جو ہے بینکس لے رہے ہیں، جو انٹر بینک ریٹ ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے بینک اپنا پروفٹ ڈال کے جب آپ کو دے گا کسی بزنس مین کو، تو وہ تو 17, 18, 19, 20% پہ دے گا، تو اتنے پرسنٹیج پہ تو دنیا کوئی بزنس نہیں ہوتا، تو اس سے جو ہے وہ بزنس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، لوگ بزنس میں انویسٹ نہیں کرتے، کیونکہ ایٹ لیسٹ ہر بندے نے بینک کو انوالو کرنا ہی کرنا ہے بزنس میں، کیونکہ بزنس پبلک پرائیویٹ بینک پارٹنرشپ جب تک نہیں ہوتی تو کوئی بھی بزنس فلورش نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے کہ انٹرسٹ ریٹ ہے نا، یہ تو فرسٹ پرائرٹی پہ حکومت کو چاہیے کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کم کیا جائے، یہ بہت زیادہ ہے، اس کو ایٹ لیسٹ جو ہے آپ 5-6% پہ لے کر آئیں، مگر اگر جو بھی معاملات ہیں ہمارے IMF سے یا جو بھی ہمارے پر ٹھیک ہے وہ برڈنز ہیں وٹ ایور، بٹ اس کو مینیج کر کے ہمیں 5 اور 7% یہ میکسیمم ہے، یہ بھی بلکہ زیادہ ہے میرے حساب میں، تو آپ دیکھے جائے تو کیونکہ میں بزنس مین ہوں، کیونکہ بزنس میں جو مارجن ہوتا ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ 3-4-5% مگر کم پرسنٹ پہ تو بزنس ہو رہا ہوتا ہے، اگر اس سے زیادہ پہ اگر آپ لون لے کے بزنس ڈیولپ کریں گے تو یہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اچھا فیاض صاحب، یہاں پہ جو نا اس سلسلے میں اسحاق ڈار صاحب ہمارے نئے فائنانس منسٹر صاحب بنے، ان سے بھی اپیل کروں گا، وزیر خزانہ ہمارے جو ہیں ماشاء اللہ بڑے ان کے آپ دیکھ لیں اٹھا کر، تو انہوں نے بڑے کام کیے، ان کا بڑی ہسٹری بڑی اچھی ہے، ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے، بزنس کمیونٹی میں ان کی بڑا نام ہے، بڑی عزت ہے،
پہلے بھی انہوں نے ڈالر کو کنٹرول کیا، پہلے بھی انہوں نے اکانومی بہتر کی، فورن ریزرو ہمارے بہتر ہوئے، بزنس کمیونٹی پہ بڑا ٹرسٹ کرتی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ پھر چیمبرز کے ساتھ مل کے اللہ کرے ICCI جتنے پاکستانی چیمبر سب مل کے اور یہ ایک اچھا پلیٹ فارم بنا کے تو انشاءاللہ ہم اچھا فیاض صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں، چونکہ آپ اس شعبے سے وابستہ ہیں، ہارڈ ویئر کی امپورٹ جو ہے کمپیوٹر اور دوسری ایسیسریز، اس حوالے سے کوئی کیا دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ IT کی انڈسٹری جو ہے وہ صحیح جس نے بوم کی ہے وہ سن 2000 کے بعد آفٹر 2000 اس میں بہت بوم آیا تھا. اور اس دور کی جو حکومت تھی انہوں نے بڑا اچھا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کا یہ انیشیٹو تھا. اور ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب آپ کو پتہ ہے ویل نون پرسنالٹی ہے، اور پاکستان کی ترقی میں ڈیجیٹل جو پاکستان ہے اس کی ترقی میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. تو میں بالکل اپریشیٹ کروں گا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کو. تو انہوں نے یہ اسٹیپ لیا تھا، تو اس وقت ہمارے پاس جو IT آ رہا تھا یہ نہ ہونے کے برابر، اس میں بالکل یہ ٹیکس باؤنڈ ہی نہیں تھا، بالکل اس پہ ٹیکس فری تھی آلموسٹ. تو اب جو ہے اب آپ دیکھیں بزنس جب چلا اور یہ بہت بڑی انڈسٹری بن گئی، اب ہر بندے کی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ٹیکس جو IT ہم امپورٹ کر رہے ہیں ٹیکس فری، تو جتنا زیادہ اس پہ کم ٹیکس ہوگا اتنے ہی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسکلڈ ہوں گے، اتنے لرنڈ ہوں گے، اتنے ہی زیادہ وہ مارکیٹ میں بھی اچھا جو ہے وہ کردار ادا کریں گے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی، لوکل مارکیٹ میں بھی. اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو کمپیوٹر کی ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں حکومتوں نے ہمارے ملک میں ایک سب سے بڑا جو ایشو یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ٹیکس بڑھا دیتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ٹیکس جو ہے وہ کم کیے جائیں. تو ایک وقت ایسا آ گیا تھا پچھلے چند سالوں میں کہ یہ 40% 50% تقریباً ہم ٹیکس پے کر کے کلیئر کروا رہے تھے. ابھی کچھ ٹیکس میں حالیہ حکومت نے کچھ ٹیکس میں کمی کی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس میں مزید کمی کی جائے. ایک تو ایزی کیا جائے، دوسرا ہم اپنے ڈالر کو کنٹرول کریں، ہم اپنی کرنسی کو کنٹرول کریں. جتنا ہماری کرنسی کنٹرول ہوگی، بزنس مین تو دیکھیں ویلنگ ہے بزنس کرنے کے لیے. یہ سب چیزیں انٹر لنک ہیں، آپ کا کرنسی ریٹ، آپ کا بینک ریٹ، آپ کا بزنس، آپ کا GDP، یہ سب چیزیں انٹر لنک ہیں. جب کسی بھی ایک چیز میں اگر آپ کمزوری چھوڑ دیں گے، کمی چھوڑ دیں گے تو وہ یہ ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جائے، پورا ایک سرکل ہے. تو بزنس ہوتے ہی آپ کو پتہ ہے نیٹ ورک، بزنس کا مطلب کیا ہے، بالکل آپ اس کے ورڈ سے نکالیں بزنس میں، تو بزنس مصروفیت کا نام ہے. تو آپ مصروفیت میں سے کوئی ایک چیز نکال دیں گے تو وہ سارا نیٹ ورک جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو اسی لیے آپ چیمبرس کو انوالو کریں، فسکل پالیسی اپنی اچھی بنائیں، کنٹینیوٹی ہو، ٹیکس کنٹرول ہو، ٹیکس ریٹ گریجولی انکریز ہو. یہ نہیں کہ آج 3% ہے تو پتہ لگتا ہے اگلے 6 مہینے بعد وہ 30% ہو گیا. نہیں، اس کو ایٹ لیسٹ کوئی بھی جو پالیسی بنائی جائے وہ 3 سال سے 5 سال تک لانگ ٹرم پالیسی بنائی جائے. یہ نہیں ہے ہمارے پاس یہی مسئلہ ہے کہ ہم پالیسی کنٹینیوٹی آف پالیسی نہیں ہے. باقی لوگ ولنگ ہیں، لوگ بہت محنتی ہیں، چیمبرز کام کر رہے ہیں اور لوگ محنتی بھی ہیں، اور سارے کام حکومتیں بھی اپنی جگہ، مگر کچھ کنٹینیوٹی میں کہیں نہ کہیں ہے فلاح، وہ ہمیں فلاح نکالنا پڑے گا. ہمیں کنٹینیوٹی چاہیے ترقی کے لیے. فیاض صاحب یہ IT کا شعبہ ایسا ہے اس میں بہت کچھ کہا اور سنا جا سکتا ہے. بالکل، یہ تو ہمارے پاس جتنا مرضی آپ سارا دن بھی بات کر لیں تو یہ باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں. ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، اس لیے ہم یہیں پہ اپنا پروگرام جو ہے نا وائنڈ اپ کرتے ہیں. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو پھر جو نا، بلکہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تاج صاحب آپ نے مجھے بلایا اور ہماری باتیں سنی، تو میں بہت شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں. اور تلاش کا اور کیمرہ مین اور ساری آپ کے پورے اسٹوڈیو کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے انوائٹ کیا مجھے. کلاس سے نکلیں گے.